اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جو انسانی عقل اور شعور پر دستک دیتے ہیں اور واقعہ سننے والے کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے تبدیلی مذہب کے بہت سے واقعات سن رکھے ہوں گے جن میں مذہب تبدیل کرنے والے لوگوں کا مختلف محرکات کے تحت ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہو جانا بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پچھلا مذہب چھوڑنے کے بعد اگلے مذہب کو اختیار کر کے انسان اس میں فنا فی الذات ہو جائے۔ ہمارا آج کا واقعہ ایک ایسا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے جس میں ایک عیسائی انگریز کا واقعہ کربلا سن کر اپنا مذہب چھوڑ کر محب اہل بیت بننا اور پھر امام حسین کی عزاداری کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر درویشی اختیار کر لینا بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں گزشتہ 52-53 سال سے محرم کی 8 تاریخ کو ایلی کاٹ کے نام سے بھی ایک ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایلی کاٹ کون تھے اور ان کی کہانی کیا ہے۔ حیدرآباد کے چند عمر رسیدہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ ایلی کاٹ سفید فام انگریز تھے اور وہ ہر سال محرم الحرام میں سیاہ کپڑے زیب تن کیے عزاداری میں پیش نظر آتے تھے۔ ناظرین، بیلے ڈانس کے دلدادہ ایلی کاٹ اپنے ڈرائیور کی زبانی واقعہ کربلا سن کر ایسے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے گھر بار اور بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا اور مرتے دم تک غم حسین کو سینے سے لگائے رکھا۔ چارلی ایلی کاٹ، جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی گوہر رکھا، ان کا جنم کہاں ہوا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، تاہم انہیں ایلی کاٹ سے علی گوہر بنے 82 سال ہو چکے۔ حکومت سندھ کے مرتب کردہ انسائیکلوپیڈیا سندھیانہ کا دعویٰ ہے ایلی کاٹ عرف علی گوہر کی والدہ لیڈی ڈیفرن ہاسپٹل حیدرآباد میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھیں اور ان کے والد آرتھر سڈنی کاٹ حیدرآباد اور میرپور خاص میں کلیکٹر تھے۔ چارلی ایلی کاٹ کی والدہ حیدرآباد کے ہر ماتمی جلوس میں نظر و نیاز کیا کرتی تھیں۔ ایلی کاٹ کی والدہ کے منشی محمد علی کی بیگم سے بھی اچھے مراسم تھے۔ ایلی کاٹ کی والدہ کے اولاد نہیں تھی، تو ایک بار جب اشرف شاہ کے پیڑ سے جلوس آ رہا تھا تو سب کو دعا مانگتا ہوا دیکھ کر ایلی کاٹ کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی اور اسی سال ان کو اولاد نرینہ ہوئی اور چارلی ایلی کاٹ پیدا ہوئے۔ انسائیکلوپیڈیا سندھیانہ کا کہنا ہے کہ چارلی کی والدہ محرم میں ایلی کاٹ کو سیاہ کپڑے پہناتی تھیں۔ بعد میں ایلی کاٹ نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام علی گوہر رکھا۔ وہ سندھ کے محکمہ ایکسائز میں انسپیکٹر بھی رہے۔ وہ اپنا وقت قدم گاہ اور اشرف شاہ کے پیڑ میں گزارتے تھے۔ وہ لندن بھی گئے جہاں والد نے ان کی شادی کرائی۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان سے واپس جانے سے انکار کر دیا اور یوں ماں بیٹا یہاں مقیم ہو گئے۔ ایلی کاٹ کی وفات 1971 میں ہوئی اور اشرف شاہ کے پیڑ کا نام ایلی کاٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ غلام قادر چانڈیو ولد عبدالغفور بتاتے ہیں کہ ایلی کاٹ نے ان کے والد عبدالغفور سے کہا کہ وہ بھی ماتمی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، لیکن عبدالغفور گریز کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس کے لیے بڑی قربانی دینا پڑتی ہے۔ بقول غلام قادر چانڈیو، چارلی اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ بالآخر عبدالغفور نے چارلی ایلی کاٹ کی سرپرستی میں ماتمی جلوس نکالنے کے لیے حامی بھر لی، جس پر چارلی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حیدرآباد کے پکے قلعے میں چانڈیوں کی امام بارگاہ سے پہلی بار ذوالجناح کا جلوس نکالنے کی تیاری کی گئی۔ یکم محرم الحرام کو جب یہ جلوس روانگی کے لیے تیار تھا تو عجیب اتفاق ہوا کہ چارلی کی والدہ انتقال کر گئیں۔ غلام قادر چانڈیو بتاتے ہیں کہ ان کے بابا عبدالغفور نے ایلی کاٹ کو یاد دلایا کہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کام میں بڑی قربانی دینا پڑتی ہے، جس سے ایلی کاٹ کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ ایلی کاٹ نے صبح کو والدہ کی حیدرآباد کے شمال میں واقع
گورا قبرستان میں تدفین کی اور شام کو اپنے غم کو بھول کر اور سیاہ کپڑے پہن کر ننگے پاؤں ماتم میں شامل ہو گئے۔ غلام قادر جو ایلیکارٹ کے ساتھی رہے ہیں بتاتے ہیں کہ ایلیکارٹ نے اپنی انگریز بیوی کو بتایا کہ وہ مومن ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے دو راستے ہیں، پہلا یہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے اور دوسرا یہ کہ وہ واپس انگلینڈ چلی جائے۔ ان کی بیوی نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ دونوں بچوں سمیت انگلینڈ چلی گئیں، جہاں سے وہ کبھی بھی چارلی کے لیے لوٹ کر نہیں آئیں۔ چارلی اب علی گوہر بن چکے تھے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل وہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 ماہ تک ملنگوں والی زندگی گزاری۔ 6 ماہ بعد حیدرآباد لوٹ کر آئے اور بقیہ تمام زندگی اپنے ڈرائیور عبدالغفور کے پاس رہ کر گزار دی۔ واضح رہے کہ پیڑ سندھی زبان میں اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں علم لگایا جاتا ہے اور ذوالجناح کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ قدیم حیدرآباد میں ہر علاقہ وہاں کے رہائشی افراد کے پیشے کے لحاظ سے آباد ہوا اور تالپور حکومت میں ہر جگہ پیڑ اور علم بنائے گئے۔ حیدرآباد میں گزشتہ 54-55 سال سے محرم کی 8 تاریخ کو ایلیکارٹ کے نام سے بھی ایک ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے۔ کراچی سے قبل حیدرآباد سندھ کا دارالحکومت تھا۔ انگریزوں نے جب سندھ کو فتح کیا تو اس وقت سندھ پر تالپور خاندان کی حکومت تھی، جو حیدرآباد، میرپور خاص اور خیرپور ریاستوں میں تقسیم تھی۔ تالپور مسلک کے لحاظ سے شیعہ تھے۔ حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی کے نام سے زیارت موجود ہے۔ تاریخی کتابوں کے مختلف حوالوں کے مطابق سندھ پر میر کرم علی خان کی حکومت کے دوران شہنشاہ ایران فتح علی شاہ قاجار نے حضرت علی کے قدموں کے نشانات والا پتھر بطور تحفہ بھیجا تھا۔ کلیات سید ثابت علی شاہ کے مصنف مرزا عباس علی بیگ لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے سید ثابت علی شاہ کے ذریعے دیگر تحائف کے ساتھ یہ قدم بھیجے، جن کو تبرک کے طور پر پکے قلعے میں رکھا گیا اور ان کی زیارت بنائی گئی۔ حیدرآباد میں ماتمی جلوسوں کی منزل یہ قدم گاہ ہوتی ہے۔ 1 محرم سے لے کر عاشورہ تک جلوس یہیں پر سلامی دیتے ہیں یا یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کے علاوہ بھی روزانہ یہاں عقیدت مند آتے ہیں۔ ایلیکارٹ کا پیڑ یہاں سے صرف نصف کلومیٹر دور ہے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو نہ صرف سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی ہماری اچھی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔